اللہ کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ان کا چہرہ دیکھتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اس لیے کوئی بھی دعا کے بغیر انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے شورا بھائی, کوئی بھی دعا کے بغیر نہ جائے. زیادہ دیر پروگرام نہیں, 9:30 بجے تک پروگرام چلے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر یہاں سے ہم لوگوں کو جو پرسہ ٹار بھی جانا ہے, اور اگر آپ کہیں گے اجازت دیں گے تو ہم پروگرام کو پوری رات بھی چلا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ جو ہے علماء کرام میں صلاحیت موجود ہے, لیکن جو ہے مطلبی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے, دامنگیر ہے. اس لیے آپ حضرات جو ہے قدم دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. آج عقیقہ جو ہے بابو محمد حسن کا عقیقہ ہو رہا ہے, جو ابھی یہاں پر بچہ بیٹھا تھا. ابھی عقیقے کی فضیلت, عقیقے کے مسائل جو اصل چیز ہے, ابھی تو آج آپ حضرات کے کام صرف جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں. جو اصل چیز ہے, جو اصل مادہ ہے, وہ ابھی آپ حضرات کے سامنے آنا باقی ہے. اس لیے آپ سبھی حضرات جمعی کے ساتھ بیٹھے اور دعا کر کے ماشاءاللہ لڈو بھی لایا گیا. ہم نہ ہی یہاں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور نہ ہی اپنی واہ واہی کروانے کے لیے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں. دین کی باتوں کو عظمت کے ساتھ کان لگا کر اور عمل کی نیت سے سننی چاہیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. عقیقے سے متعلق عقیقے کی مناسبت پر یہ واعظ و نصیحت کا پروگرام صاحب خانہ نے رکھا ہے. عقیقہ ہے کیا چیز اور عقیقہ کرنے سے ملتا کیا ہے, بڑے مختصراً انداز میں انشاءاللہ میں آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں. تمام نوجوانوں سے اور میری جو یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, سب کے سب اس میں جڑ جائیں گے. میں سب کے لیے ایک نصیحت اور میسج اور پیغام اس نظم کے ذریعے سے دے رہا ہوں.
اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی، پھر ختم ہو جائے گی بہت مختصر انداز میں۔ اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ میرے پیاروں، ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے اس مجمع میں جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں، اللہ سے توبہ کریں اور گڑ گڑائیں، کیونکہ اب وقت باقی نہیں رہا ہمارے زوال میں۔ جس طرح سے ہمارے اعمال ہیں اور ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ روز محشر شفاعت سے محروم ہو، روز محشر شفاعت سے محروم ہو، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، اپنے مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بازے نوجوان ہمارے ایسے ہیں کہ معاشرے سے نکلتے ہی اگر اجنبی جگہ میں خدا نہ خواستہ انتقال کر جائے اور اگر اس کی روح پرواز کر دی جائے تو استغفر اللہ معاذ اللہ، میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اپنا چہرہ اور حلیہ سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی پینٹ نہ اتاری جائے ان کی مسلمانیت کا پتہ نہیں چلتا۔ روز محشر شفاعت سے محروم ہو، روز محشر شفاعت سے محروم ہو، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اور میرے پیارو کہ بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دکھ ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی۔ بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب، بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب، اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اور آج میرے عزیزوں ہمارے معاشرے میں ایک عجیب فیشن چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مردوں کو ٹخنا کھولنے کا حکم دیا تھا وہ مرد حضرات تو ٹخنا ڈھکنے لگے ہیں، اور ہماری جن بیٹیوں کو، جن ماؤں کو ٹخنا ڈھکنے کا حکم دیا تھا ایک عجیب فیشن چلا ہے، وہ بیچاری ٹخنا سے اوپر پاجامہ پہن رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ٹخن ڈھکنا گناہ کبیرہ ہے جی، ٹخن ڈھکنا گناہ کبیرہ ہے جی، چاہے وہ پاجامہ ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے جینس پینٹ ہو یا کوئی بھی سامان ہو، ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ اس موضوع پر اگر آپ ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہن کر کعبے کی طواف بھی کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں لیکن یہ گناہ کا تھرمامیٹر آپ کا چلتا رہے گا۔ ٹخن ڈھکنا گناہ کبیرہ ہے جی، ٹخن ڈھکنا گناہ کبیرہ ہے جی، اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجئے، اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجئے، اہل
تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ اور میرے عزیزوں، ایک بہت عظیم بات اس نظم کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر اس میں نوجوان عمل کر لے تو آسانی کے ساتھ ولایت کو پہنچ سکتا ہے اور ولی بن سکتا ہے۔ کہ ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہم راستے میں چلتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی وہاں چلتی ہیں، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی۔ غور سے سنیں، توجہ سے، اور جتنی باتیں کہی جا رہی ہے اس پر عمل کیجیے، سنیں۔ ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیجئے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت